پروین فنا سید کی غزل کا پہلا شعر یعنی کہ مطلع ہے: کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، کاش طوفان میں سفینے کو اتارا ہوتا، ڈوب جاتا تو موجوں نے ابھارا ہوتا، ڈوب جاتا تو موجوں نے ابھارا ہوتا۔ کاش کے معنی ہے افسوس۔ سفینہ کا مطلب ہے کشتی، بحری جہاز۔ طوفان تیز سمندری ہوائیں۔ موجوں کے معنی ہے لہروں۔ ابھارنا پانی کی سطح پر لے آنا، پانی کے اوپر لے آنا، ڈوبتی ہوئی کشتی کو۔ مفہوم: اگر ہم اپنی کشتی کو سمندر میں آئے طوفان میں اتار دیتے تو ضرور لہریں ہمیں اپنی منزل تک پہنچا دیتی۔ تشریح: پروین فنا سید اردو ادب میں ایک اعلیٰ پائے کی شاعرہ ہیں۔ ان کا کلام زیادہ تر محبت و حسن، غم و الم، جفا و وفا اور زندگی جیسے مضامین پر مشتمل۔ زیر تشریح شعر میں شاعرہ کہتی ہیں کہ کاش میں اپنی کشتی کو گہرے سمندر کے حوالے کر دیتی تو زیادہ سے زیادہ کیا ہونا تھا کہ میں طوفان کی وجہ سے مر جاتی، لیکن لہروں کی وجہ سے چاہے مردہ ہی سہی میں ساحل یعنی اپنی منزل تک تو پہنچ جاتا۔ کوئی بھی انسان جب پانی میں ڈوب کر مرتا ہے تو تھوڑی دیر بعد اس کی لاش سطح آب پر آ جاتی ہے۔ شاعرہ کو بھی یہی امید ہے کہ اگر وہ سمندر میں اتری ہوتی تو اپنی منزل تک ضرور پہنچ جاتی۔ کاش کلمہ تعسف ہے، جس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ شاعرہ کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ اگر اس شعر کو دوسرے پہلو سے دیکھیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ شاعرہ کے نزدیک اگر وہ اپنی کشتی سمندر میں اتار دیتی تو سمندر کی لہریں اسے ساحل تک پہنچنے میں ضرور مدد کرتی اور وہ اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس حوالے سے عبدالاحد ساز کا شعر ملاحظہ ہو: دوست احباب سے لینے نہ سہارے جانا، دوست احباب سے لینے نہ سہارے جانا، دل جو گھبرائے تو سمندر کے کنارے جانا، دل جو گھبرائے تو سمندر کے کنارے جانا۔ عزیز طلباء، طوفان کو اردو کی روایتی شاعری میں مصائب اور تکالیف کے استعارے کے طور پر برتا جاتا ہے۔ ایک انسان کو اپنی زندگی میں بہت ساری مصیبتوں اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ جب تک زندگی ہے تب تک مصائب بھی ساتھ ہیں۔ ان سے انسان مر کر ہی چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان اپنی زندگی میں بجائے ہتھیار ڈالنے کے ہمت اور جذبے سے کام لے تو خدا بھی اس کی مدد کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اس کام کی ابتدا کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی ایسی جگہوں سے مدد فرماتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر انسان کچھ کرنے کی بجائے وہم و خوف میں گھرا رہے تو وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھا رہتا ہے اور مزید مصائب کا، مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس حوالے سے جگر مراد آبادی کا خوبصورت شعر ملاحظہ فرمائیں: جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، جو طوفانوں میں پلتے جا رہے ہیں، وہی دنیا بدلتے جا رہے، وہی دنیا بدلتے جا رہے ہیں۔ عزیز طلباء، انسان کو اپنی زندگی میں پیش آنے والے مصائب و مسائل فقط اس کی ہمت بڑھانے اور آزمائش کے لیے ہوتے۔ انسان کو کبھی بھی ان سے نہیں ڈرنا چاہیے، بلکہ دلیری سے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اگر وہ ساحل پر کھڑا سوچتا رہا تو دوسرے اس سے بہت آگے نکل جائیں گے۔ اسے اس بات پر یقین رکھنا چاہیے سمندر کی لہریں اگر کشتی کو دوسرے ساحل تک پہنچا سکتی ہیں تو مصائب زندگی بھی اسے مضبوط اور نڈر بنا سکتے ہیں۔
کیونکہ چلتے رہنے کا نام زندگی ہے۔ اس طرح سے پروین فنا سید کی غزل کے مطلع کی تشریح مکمل ہوئی۔ دوسرے شعر کی تصریح کے لیے نیکسٹ ویڈیو دیکھیں۔ مجھے دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔